تو بچایا نہیں اور بچا کے مر گیا. اب ظاہر ہے بیوی جو تھی ان کو پیسہ مل گیا ٹھیک ٹھاک, اب ان کے پاس پیسہ ہے, بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. عورت کو ظاہر ہے پیسے کے ساتھ شوہر بھی تو چاہیے نا, اس میں بھی ڈیزائرز ہیں, اس کو بھی ضرورت ہے میاں کی. تو یہ غریب کا جذبہ تھا 4 شادیاں کرنے کا نا, تو یہ کرتا چلا گیا. پرانے والے کا سارا پیسہ کس کے پاس آ گیا, اب یہ بیوی کے خرچے پہ کھا رہا ہے, یہ بچا نہیں رہا, ظاہر ہے عورت کا پیسہ ہے. تو یہ دوسرے کے پیسے پر ان کی بیویوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس دوسرے کے پیسے پر کھا بھی رہا ہے, اس لیے یہ 10 کلو گوشت لے کے جاتا ہے. سمجھ رہے ہو, اس نے فوراً کہا میرے لیے بھی 10 کلو بنا دے, میں نہیں چاہتا میرے مرنے کے بعد میرا ہوا بچا پیسہ کوئی اور بے غیرت استعمال کرے. معذرت کے ساتھ, ابے پہلے خود تو کھاؤ. اس وقت جو تمہاری حاضر سروس بیوی ہے, بولو تم جب تک میری بیوی ہو تو کھاؤ, ٹھیک ہے نا, تم بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گا. مر گئے تو بھائی وہ اس کے لیے نکاح کا دروازہ, اور جب ہمارے بیانات چل رہے ہیں تو یہ تو اور دروازہ کھل گیا ہے. پہلے تو بیوہ کو رشتہ ہی نہیں ملتا تھا نا, اب تو بہت سی بیوہ ایسی مارکیٹ میں آ گئی ہیں, پیسہ بہت ہے, بندہ نہیں ہے, ہم اپنے خرچے پہ شادی کرنے کے لیے تیار ہیں, کوئی شریف آدمی مل جائے ہمیں. اب تو ایسی بیوہ بہت آ گئی ہیں مارکیٹ میں کہ جی پیسہ ہمارے میاں بہت چھوڑ کے گیا, بندہ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا آپ بیوی کے لیے پیسہ نہ بچائیں, لیکن یہ دماغ میں رکھیں کوئی بغیرت آپ کے پیسے پہ آپ کی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے گا, خرچہ آپ کا ہوگا, آپ اس کو پیسہ دے کے جا رہے. تو اعتدال اس چیز میں ضروری ہے. ایسے لاوارث نہ چھوڑو اپنے بیوی بچوں کو, لیکن اعتدال, اتنا بھی نہ دو کہ ہری ہری سوجنا شروع ہو. بچوں کے لیے بھی بناؤ کچھ. خیر, کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار, تو جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں, کیا کروں, پھر گھوم پھر کے ادھر ادھر دائیں بائیں جانے لگتے ہیں. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے یہ لطیفہ ہے جو بہت زیادہ بچانے کی فکر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نا, آپ اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, اپنی اولاد کے لیے بچا رہے ہو, کھا نہیں رہے, نہ خرچ کر رہے ہو بچوں کے, تو بچے پھر جب بچوں کے پاس آئے گا تو وہ اپنے بچوں کی فکر میں بچائیں گے. تو آپ بھی تو خود کسی کے بچے ہو نا, آپ کھاؤ, بولو مجھے اپنے ابا کے بچوں کی فکر ہے, میرے ابا نے میرے لیے چھوڑا تھا, میرے بچوں کے لیے تھوڑی چھوڑا تھا. اور اگر آپ کے ابا نے آپ کے بجائے آپ کے بچوں کے لیے چھوڑا تھا تو آپ کے ابا تو بڑے بے وقوف تھے, کیونکہ بچوں کے لیے بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑیں, پھر تو کھائے گا کون پھر اس کو بیٹھ کے. بات یہ کہ اللہ پہ اعتماد اور توکل بالکل ختم. یہ بھول گئے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو صرف پیٹ نہیں لے کے آتا, 2 ٹانگیں 2 ہاتھ کمانے کے لیے لے کے بھی آتا ہے. آپ کا بچہ اپاہج ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات, 2 ہاتھ 2 ٹانگیں, تو بھائی جیسے آپ نے کمایا وہ بھی کمائے گا انشاءاللہ. جب آپ پیدا ہوئے تھے خدا نے آپ کی ماں کی چھاتیوں میں آپ کے لیے رزق پیدا کیا تھا, آپ کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کی چھاتیوں میں بھی خدا نے رزق پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب رزق بچہ لے کر آ رہا ہے. تو فکر کرو اعتدال کے ساتھ, اس کو سروں پہ مسلط نہ کرو, مسلط نہیں کرو, مسلط اتنی کرو کہ بس میں نے کمانا ہے, بیوی بچوں کو فی الحال کھلانا ہے میں نے, اس کے علاوہ رزق کے دروازے کھل رہے ہیں تو کھلے, جتنا اللہ کھول دیتا ہے, بعض دفعہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کھول دیتا ہوں, جس کے لیے نہیں چاہتا وہ ایڑیاں کس رگڑ لیتا ہے مگر رزق کا دروازہ نہیں کھولتا. تو ٹینشن کس بات کی ہے, یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے, نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ غریب رکھے تو بھی خوش, انجوائے کرو یار, جس نے مجھے کھلا دیا تو بس میری ضرورت بھی 2 پراٹھے ہیں, تو میرے بچوں کی بھی یہی ضرورت ہے, اللہ ان کو بھی کھلا دے گا. اللہ میں لاہور سے آیا ہوں, پراٹھا آتے ہی پراٹھا کھایا ہوٹل پہ جا کے, اتنا مزہ آیا کہ سبحان اللہ, نہیں ملتے پنجاب میں یہ والے پراٹھے, یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں لسی ہے, پائے ہیں ہوں گے بھائی, یہ چیز نہیں ہے بھائی. رفیع بھائی بہت دیکھ لیا, مایوس ہوتا ہے نا انسان جا کے, وہ ناشتے کا وہ لک ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہماری ضرورت بس یہی ہے. تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی, کچھ بہت دے دیا, کھا بھی لیا, استعمال بھی کر لیا, تو چلو یار ایک آدھ بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا کے چھوڑ دیا, مرمر آ جائیں گے تو چلو. اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے.
ہمارے ایک دوست نے پراپرٹی لی, اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے, تو بار بار وہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو, میں ان سے کہہ رہا تھا, ان کو ڈرا رہا تھا, میں نے کہا آپ اپنا پلاٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو, اصل پلاٹ تو یہ ہے, یہاں ہے, تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے, ادھر آنا ہے. میں نے کہا یہاں آپ جو پلاٹ لیا اس پہ مکان بناؤ گے 10 15 20 سال کی کہانی ہے آپ کی, اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہوگی نہیں, اور یہاں 20,000 25,000 30,000 پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے. تو جب اپنی پراپرٹی کو دیکھنے جاؤ, ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے, ادھر ہی. تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی تیاری کیا کی ہے اس قبر کی, اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری ہے راتوں کو تہجد, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, نظر کی حفاظت کرنا, حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا. یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی. ذکر کرنا, دیکھو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمد للہ, یہ ہلکے کلمات نہیں ہیں. لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ کوئی تسبیح پکڑ کے لا الہ الا اللہ 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 کر رہا ہے بیٹھ کے, کیا کر رہا ہے, ٹائم ویسٹنگ, معاذ اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے کہ میرا تذکرہ کر رہا ہے. ہم جب دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں, پراپرٹی وہاں چلی گئی, ابے تجھے پتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی پراپرٹی, اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا, ابے تجھے پتا ہے آج کل کون سا بزنس چل رہا ہے. صبح و شام دنیا 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 جو کرتے ہیں نا, اس میں ہمیں دلچسپی ہے, اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ فنا ہونے والی چیز ہے. اور اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر شروع کر دیں تو اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے, لیکن اللہ کو اس میں بہت دلچسپی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ اس دنیا میں باطل ہے, سب کچھ باطل ہے. دنیا کا تذکرہ بھی اللہ کے لیے ہو تو اچھا ہے. آپ پراپرٹی بھی لے رہے ہیں تو یار اللہ کے لیے لے رہا ہوں میں, کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب اڑاؤ نہیں, کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو کچھ بچا لو اولاد کے لیے, تو اللہ کا حکم ہے تو یہ ذکر بن جائے گا. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے ہمارا مزاج. ہم تو دنیا کے چسکے لے لے کے تذکرے کرتے ہیں ہر وقت. تو یہ اس کی اگر ہم معمول بنا لیں نا, تسبیح ہاتھ میں رکھیں, میں نے دیکھا اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. لاشعوری طور پر انسان کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے, لاشعوری طور پر. تو عادت ڈالیں اللہ کا نام لینے کی, اس سے دماغ ہٹے گا. یہ جو گند میں دنیا کے گٹر جو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, دنیا کی محبت کے دلوں میں گٹر ابل رہے ہیں, تو سکون کہاں سے ہوگا؟ سکون خوشبو میں ہوتا ہے, گٹر کی بدبو میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ دنیا کی محبت میں بھی اسمیل ہے, ایک بدبو ہے.